الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد توحید ہی انسانی فطرت ہے۔ توحید کا کیا معنی ہے؟ توحید عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ایک ماننا، کسی چیز کو ایک ماننا، اور اصطلاحی طور پر شریعت کی زبان میں، اسلام کی زبان میں جب توحید کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کے وجود پر ایمان لانا، اللہ کو ربوبیت کے معاملے میں، الوہیت کے معاملے میں ایک ماننا، وہ رب ہونے میں اکیلا ہے، الہ اور معبود ہونے میں اکیلا ہے، اور اس کے تمام اسماء و صفات پر ایمان لانا۔ یہ توحید کا شرعی مفہوم ہوتا ہے، شرعی معنی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کو، آدم کی تمام اولاد کو اسی توحید پر پیدا فرمایا ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ کے وجود پر ایمان اس کی فطرت میں ہوتا ہے، اور یہ کہ وہی لائق عبادت ہے، اس کے سوا نہ کوئی پالنہار ہے اور نہ کوئی لائق عبادت ہے۔ اگر انسان کو اس کی فطرت کی سلامتی پر چھوڑ دیا جائے اور کسی طرح سے اس فطرت کو انحراف پر ڈالنے والی کوئی چیز نہ ہو تو انسان موحد باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم۔ اپنا رخ اپنے دین کے لیے ہر طرف سے ہٹ کر، یکسو ہو کر اللہ کی طرف اپنا چہرہ کر دو، اپنا چہرہ موڑ دو، اپنا رخ اللہ ہی کی طرف کر لو، ہر طرف سے کٹ کے۔ یہی وہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہی سیدھا دین ہے، ہر طرح کی کجی سے پاک، ہر طرح کے انحراف سے پاک، یہی دین ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 1359 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 2658 نمبر پر ہے کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر، فطرت توحید پر، اللہ کی ربوبیت و الوہیت پر، اللہ کی ربوبیت و الوہیت کے اقرار پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اس کے والدین اس کے انحراف اور اس کے دین کی تبدیلی کا باعث ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کے الفاظ ہیں ما من مولود یولد الا علی هذه الملہ، کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسی ملت برحق پر پیدا ہوتا ہے، توحید کی معرفت پر پیدا ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی خلقت عبادی حنفاء کلہم وانہم اتتہم الشیاطین فاجتالتہم عن دینہم۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2865 نمبر پر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے تمام بندوں کو یکسو، یکرخی، ایک توحید پر چلنے والا موحد بندہ پیدا کیا، لیکن پھر ان کے پاس شیاطین آئے اور شیاطین نے ان کو ان کے دین سے ہٹا دیا، ایک سے زیادہ معبودوں کی عبادت پر لگا دیا یا الحاد پر لگا دیا۔ تو شیاطین نے کفر یا شرک یا الحاد پر لگا دیا، ورنہ ہر بچہ فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے انسانوں کے دادا آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے اور ان کے ساتھ میں جو ان کی ذریت اور اولاد ہوئی سب توحید پر قائم تھے، اور توحید پر یہ
صدیوں چلتے رہے، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کی قوم آئی اور شیطان نے رفتہ رفتہ ان کو شرک میں مبتلا کر دیا، شرک کی دعوت دی اور شرک میں انہیں ڈال دیا۔ اس کی ایک پوری تفصیل ہے کہ کس طرح سے وہ شرک میں پڑے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی توحید یہ انسانی فطرت ہے، اور توحید کو جب تک اس کی تینوں قسموں کی تفصیل کے ساتھ نہ سمجھا جائے، توحید صاف طور پر سمجھ میں نہیں آتی۔ اور ان تینوں قسموں کی دلیل قرآن پاک کی بہت ساری آیتوں میں موجود ہے، جیسے کہ سورہ فاتحہ جب ہم شروع کرتے ہیں قرآن پاک کی پہلی سورت تو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ للہ میں اللہ کی الوہیت کا تذکرہ ہے، توحید الوہیت کا بیان ہے، اور رب العالمین میں اللہ کی ربوبیت کا ذکر ہے، تو توحید ربوبیت کا اس میں ثبوت ملتا ہے۔ اور ایسے ہی الرحمن الرحیم جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ کے دو نام ہیں جس میں اللہ کی صفات کا بھی بیان ہے، تو اسماء و صفات کی توحید کا بیان اس سے معلوم ہوتا ہے۔ ایسے ہی مالک یوم الدین یہ توحید ربوبیت کا بیان ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ توحید الوہیت کا بیان ہے۔ تو اس طرح سے توحید الوہیت اور توحید کی ان قسموں کے بہت سارے دلائل موجود ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل پر ہم آگے بات کریں گے۔ آج صرف اتنی بات پر اکتفا کرتے ہیں کہ توحید کو سمجھنے کے لیے جب تک یہ تین قسمیں ہم واضح طور پر بیان کر کے نہیں سمجھیں گے تب تک توحید کو نہیں سمجھ سکتے۔ توحید کی پہلی قسم توحید ربوبیت، اللہ کو اللہ کے کاموں میں ایک ماننا، اور توحید کی دوسری قسم توحید الوہیت یا عبادت، یعنی بندے کے جو کام ہوں وہ صرف ایک اللہ کے لیے کیا جانا، اور توحید کی تیسری قسم توحید اسماء و صفات، اللہ کے ناموں اور اس کے کمالات اور خوبیوں کی توحید، اور انشاءاللہ اس سب کی تفصیل آگے کے دروس میں آئے گی۔ واللہ تعالی اعلم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔